الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صلوات مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان وخلیفۃ الرحمن امام الانس والجان اللهم عجل لولیک الفرج صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اما بعد فقد قال معصوم علیہ السلام الدنیا سجن المؤمن صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. حیدری یا علی. حیدری یا علی. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. صرف آپ کی توجہ کے لیے کہا مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے. کہا مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے. اجل کا روک دوں رستہ علی کا نام کافی ہے. لحد میں یا علی کہہ کر اچانک سے جو اٹھ بیٹھی. لحد میں یا علی کہہ کر اچانک سے جو اٹھ بیٹھی. فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام کافی ہے. صلوات پڑھ کر ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تمام تر تعریفیں اس خالق اکبر کے لیے کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں. وہ عظیم پروردگار کہ جس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم سب مل کر ان ایام کو منائیں اور ایک دوسرے کی زیارت سے شرفیاب ہو سکے. اور چونکہ انسان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھے کہ وہ ہم سے زیادہ مومن ہے. چونکہ مومن کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے روایات میں کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے, یہ کون سی علامات مومن میں پائی جاتی ہیں. تو وہ پروردگار کے جس نے ہمیں یہاں مل بیٹھنے کا موقع دیا, وہ عظیم پروردگار کے جس نے ہمیں نطق کرنے کا موقع دیا کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر محمد و آل محمد کی ثنا بجلا سکیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. صل علی محمد وآل محمد وعجل. وہ عظیم پروردگار سے جس نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے, اور جب انبیاؤں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو ان ہادیان برحق کا سلسلہ اللہ نے ختم نہیں کیا تاکہ کوئی بھی بستی, کوئی بھی قریہ, کوئی بھی شہر, کوئی بھی گاؤں ایسا نہ رہ جائے کہ جہاں خدا اپنا ہادی نہ بھیجے, تاکہ بروز قیامت یہ بندہ جو شکایات لے کر بیٹھتا ہے ہر وقت, یہ بروز قیامت مجھ سے شکایت نہ کرے
کہ یا بارالہ اس بستی میں تو نے اپنا کوئی ہادی نہیں بھیجا، یا ہمارے دور میں کوئی لیڈر نہیں تھا، کوئی رہبر نہیں تھا، کوئی رہنما نہیں تھا، اس لیے اللہ نے ہر دور میں نبی بھیجے، ہر دور میں اپنا ایک ہادی رکھا، اور آج بھی ایک ہادی ہے جو پردہ غیب میں ہے، اور اسی طرح سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ جس طرح بادلوں کی اوٹ میں چھپ کر سورج روشنی پہنچا رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ مہدی برحق وہ اس وقت دنیا میں آئیں گے کہ جب تمام دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، جہاں پر عدل و انصاف ختم ہو چکا ہوگا، بہن بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، دوست احباب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، یعنی کہ انسان برائیوں کی طرف راغب ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہی دور ہے، اور یقیناً کہ امام کے عصر ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آج ہمیں پریشانیاں زیادہ، مشکلات ہمارے لیے زیادہ، آج حرام کے وسیلے زیادہ ہیں اور حلال کمانے کے وسیلے کم ہو گئے، غریب کی کوئی ویلیو نہیں، جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ امیر بھی ہے، وہ ہماری نظر میں مومن بھی ہے، ہماری نظر میں وہ شیعہ بھی ہے، ہماری نظر میں علاقے کا سب سے بڑا بندہ بھی وہی ہے کہ جس کے پاس آج کل پیسہ ہے۔ لیکن دیکھیے کہ معصوم کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ باب الحوائج کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں تو ہم نے یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے، انشاءاللہ کہ میں اور آپ کوئی بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا، کیونکہ اب معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ مومن کے لیے الدنیا سجن المومن، کہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ یعنی کس طرح سے؟ یعنی جو مومن ہوگا اس کا دنیا میں دل نہیں لگے گا۔ ایک قیدی سے پوچھیں ذرا اس کے قید خانے کا حال، تو ایک دن بھی گزرے گا تو اس پہ بہت بھاری ہوتا ہے، اس کے لیے اس قید خانے میں چاہے تمام چیزیں بھی اس کو پہنچا دی جائیں تب بھی وہ پریشان ہوتا ہے کہ کب میں یہاں سے آزاد ہوں گا۔ یا عزیزان گرامی، ہم ایک پرندے کو دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو ہم قید کر دیں، چاہے ہم اس کو اچھا کھانا بھی دے دیں، لیکن وہ پھر بھی پریشان ہوگا، پھر بھی وہ پر گرا کر رہے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ قید میں ہے۔ تو عزیزان گرامی، مومن کے لیے اب معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کے لیے مشکلات زیادہ ہیں، اس کی پریشانیاں زیادہ ہیں، اس کے اوپر مصائب زیادہ ہیں، اس کے پر علائم زیادہ ہیں۔ کیوں؟ اللہ اپنے بندہ مومن کو آزماتا ہے۔ آزمائش کی جگہ ہے یہ دنیا، کس کے لیے؟ جو مومن ہوگا، اس کے لیے بیماری بھی ہے، اس کے لیے مشکلات بھی ہے، اس کے لیے بیماری کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ پیسے کی بھی ریل پیل نہیں ہے۔ اب وہ مومن دنیا میں کس طرح سے زندگی بسر کرتا ہے؟ یعنی وہ آخرت کے انتظار میں ہوتا ہے، اس وقت کے انتظار میں ہوتا ہے کہ جس کا اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اے بندہ مومن، وہ وقت قریب ہے کہ جب تو میرے پاس آ جائے گا تجھے سب کچھ ملے گا۔ حتیٰ کہ روایات کے الفاظ ہے کہ اگر کوئی شخص بازار جائے یا کسی بھی ایسی جگہ پر جائے جہاں پر خرید و فروخت ہو رہی ہو اور وہاں پہ کوئی چیز دیکھ کر اس کا دل للچائے کہ میں وہ چیز لے لوں، اس چیز کو طلب کرے اگر وہ بندہ، لیکن اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ اس کو حاصل کر سکے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ انسان کو وہ چیز بلکہ اس سے بھی بہتر آخرت میں عطا کرے گا۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ مومن جو دنیا میں جل کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، بیماری مشکلات میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ نے اس کے لیے آخرت میں حصہ رکھا ہے۔ بہت سے دنیا دار بھی ہیں۔ برعظمت محمد والے محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، اس کے برعکس، اس کے تقابل میں اگر ہم دنیا دار کو دیکھ لیں، اس کے پاس دنیا کی آسائشیں بھی ہوں گی، اچھا سا محل نما گھر بھی ہوگا، اولاد بھی اچھے اسکول کالج میں پڑھ رہی ہوگی، لیکن کیا ہوگا؟ اس کو جو وہ مانگتا ہے کہتا ہے مجھے تو فوراً اللہ عطا کر دیتا ہے،
جب پوچھے اسے کہا ہم نے تو یہ مانگا ہمیں اللہ نے دیا, ہم نے کہا ہمیں کار چاہیے اللہ نے کار دے دی, ہم نے اولاد طلب کی اللہ نے اولاد دے دی, ہم نے مال طلب کیا اللہ نے مال دے دیا, اللہ نے کبھی ہمیں بیمار نہیں کیا, ہمارے گھر میں کبھی کوئی مشکل نہیں آئی, کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی, ہم نے جو اللہ سے طلب کیا اللہ دے رہا ہے. عزیزان گرامی, اور ادھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی ایسا شخص اللہ سے طلب کرتا ہے تو اللہ فوراً ملائکہ سے کہتا ہے میرے ملائکہ یہ جو مانگتا ہے اس کو دے دو, میں اس کی آواز کو سننا نہیں چاہتا, میں اس کی آواز کو سننا پسند نہیں کرتا ہوں. یہ جو طلب کرتا ہے یہ دنیا دار انسان ہے, اگر تو اس کو نہیں دے گا تو یہ کفر میں, یہ شرک کے اندر چلا جائے گا, یہ نماز روزے کو چھوڑ دے گا, یہ مسلمانی کے دائرے سے نکل جائے گا, یہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا. اے ملائکہ جو یہ مانگتا ہے اس کو عطا کر دے. اور دیکھیے مومن کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں, روایت کے الفاظ ہیں, کہا کہ جب بندہ مومن اللہ سے طلب کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ, ٹھہر جاؤ, مجھے اس کی آواز بہت خوبصورت لگ رہی ہے, مجھے اس کی آواز بہت زیادہ پسند آ رہی ہے, میں چاہتا ہوں یہ بڑا بندہ مجھے پکارتا رہے, میں اس کی آواز کو سنتا رہوں, میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو اس دنیا میں دے دوں, میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھوں. تو عزیزان گرامی, اور یہی جب بندہ مومن اب خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے اور سر بسجود ہو جاتا ہے, خدا کا قریب ہو جاتا ہے, خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے, اور جب کہتا ہے یا ربی یا ربی یا رب, تو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, بتا میرے بندے تجھے مجھ سے آج کون سا کام آن پڑا ہے. یعنی اللہ ملائکہ پر بھی فخر کرتا ہے کہ جب بندہ مومن خدا کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی, اسی طریقے سے دیکھیے ہمارے جتنے بھی ائمہ تحریم تھے, کیا وہ دنیا کے طلبگار تھے, کیا وہ خواہشات نفس کے پیروکار تھے؟ عزیزان گرامی ایسا نہیں تھا, لیکن چونکہ معصوم خود فرما رہے ہیں الدنیا سجن المومن, کہ دنیا کیا ہے, مومن کے لیے قید خانہ ہے. اور پھر کیا کہنے اس معصوم کے کہ جنہوں نے 14 سال قید خانے میں زندگی بسر کر دی, کہ جن کو باب الحوائج کہا گیا. تو اب جو کہ ایک مومن کے لیے معصوم فرما رہے ہیں کہ دنیا قید خانہ ہے, اور پھر یہی دنیا کہ جہاں امام سے اتنی محبت کرنے والے لوگ, اتنے امام کے متلاشی لوگ, اب کیا ہے امام کے اتنے پیروکار تھے, لیکن مولا نے اپنی زندگی کو محدود کر دیا. تاریخ کے الفاظ ہیں کہ کہے ایک قید خانہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ملا تھا, صلوات ایک ایسا قید خانہ مولا کو ملا کہ جہاں پر ایک طوائفہ رہتی تھی, ہمسائے میں طوائفہ رہتی تھی, یعنی ہر وقت ناچ گانا انہی کاموں میں وہ مشغول تھی. کہا امام جب عبادت کرتے تھے تو عبادت میں خلل ہوتا تھا. کہا ایک دن داروغہ جیل امام کو کھانا دینے کے لیے آیا, تو امام نے فرمایا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. داروغہ جیل جو سپاہی تھا ہارون رشید کا, پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہی ہوں کہ میرا قید خانہ تبدیل کر دو. کہا یہاں پہ آپ کو راحت ہے, کھلا کمرہ ہے, کشادہ کمرہ ہے, روشن دان ہے یہاں پر, آپ کیوں یہاں نہیں رہنا چاہتے؟ کہا مجھے کوئی چھوٹا سا قید خانہ دے دو, لیکن اس کھلے مکان میں میرے روح کو تکلیف ہوتی ہے. کہا مولا کیا وجہ ہے؟ کہا یہاں ساتھ ایک طوائفہ رہتی ہے, جب اس کے گھر سے ناچ گانے کی آواز آتی ہے تو میری روح کو تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ اکبر, آج یہ مومن, آج ہم شیعہ خواتین, ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ موسیقی ہماری روح کی غذا ہے, اور ہمارے امام موسیقی سے نفرت کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں میری روح کو تکلیف ہوتی ہے. اور جب مولا کا قید خانہ تبدیل کیا گیا کہ جہاں مولا نے قید خانے میں رکوع کی حالت میں, میں اور آپ بھی بیٹھے ہیں, پاؤں پھیلا سکتے ہیں, ایک لگا سکتے ہیں. ذرا تصور کریے گا کہ مولا کو جو بغداد میں قید خانہ ملا, مولا رکوع کی حالت میں رہے اور اپنی جوانی, اپنا بڑھاپا, اپنی زندگی اس قید خانے میں گزار دی. اور جب داروغہ نے جیل تبدیل کی, قید خانہ تبدیل کیا, تو میرے مولا نے فرمایا میں یہاں پر راحت محسوس کر رہا ہوں. یہاں کیوں؟ کیونکہ میرے جسم کو تو یہاں تکلیف ہو رہی ہے,
لیکن میں اپنی روح کی تکلیف سے آزاد ہو گیا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اب وہ امام جو قید خانے میں ہے، ذرا سوچئے، آج کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اتنی مساجد ہیں، لوگ نماز شب کے پابند ہیں، ہر جگہ عبادت ہو رہی ہے، تو وقت کے امام کیوں نہیں تشریف لے کے آتے؟ چونکہ امام کے مخلص ساتھی نہیں ہیں۔ اب ادھر امام قید خانے میں ہے، اتنے شیعہ، علی بن یقطین بھی ہے، ابو بصیر بھی ہے، مسیب بھی ہے، بڑے بڑے مولا کے چاہنے والے صحابی ہیں، لیکن آواز بلند نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی امام کے لیے آزادی کی درخواست نہیں بھیج سکتا ہارون رشید کو کہ ہمارے وقت کے امام ہیں، ان کو قید خانے میں کیوں رکھا ہے؟ کہ ہدایت کے لیے آئے ہیں، کہ ہمارے ہادی بن کر آئے ہیں، ان کو رہا کرو، ہم ان سے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی آواز بلند نہیں کر رہا۔ تو وہی دور آج ذرا تصور کرے کہ ہمارے وقت کے امام پردے غیبت میں، کتنے میں اور آپ ان کے طلبگار ہیں۔ ہم تو اپنی مشکلات کی دوری چاہتے ہیں، ہم تو اپنی پریشانیوں کی نجات چاہتے ہیں، ہم کیوں چاہتے ہیں امام آ جائے تاکہ مشکلات ختم ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، ہم کوئی بھی خلوص سے امام سے محبت نہیں کرتے۔ اب وہی دور امام موسیٰ کاظم کا، کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ ہر کوئی خوف زدہ ہے کہ اگر ہم نے کہا کہ امام کو باہر نکالو تو ہمیں جیل میں ڈال دیں گے یا ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے۔ کہ ہارون رشید کے دربار میں محفلیں سجائی جاتی تھی، بڑے بڑے شعراء کو، چونکہ کہا بہت زیادہ علمی مباحثے کا شوقین تھا، ہارون رشید علمی مباحثے کا شوقین تھا، تو بڑے بڑے مناظرے کرنے والوں کو، بڑے بڑے محدثوں کو بلاتا تھا اپنے دربار میں۔ کہا کسی نے اس کو ایک دن اطلاع دی کہ ہم نے ابو العطا، ایک بہت بڑا شاعر تھا مدینہ کا، ابو العطا کو دیکھا ہے کہ وہ بغداد آیا ہوا ہے۔ کہا یقین نہیں آتا، اپنے سپاہی دوڑائے، اپنے کارندوں کو دوڑایا کہ جاؤ ابو العطا جہاں بھی ہے اسے کہو کہ بادشاہ وقت آپ کو طلب کر رہا ہے۔ اب ہارون رشید کے سپاہی بغداد میں گھومنے لگے، کسی مسافر خانے میں ابو العطا تھا، اور جا کے اس شاعر کو پکڑ کے لے کر آئے۔ کہا ہمارے محفل میں آؤ، بڑے بڑے نظمیں پڑھتے ہو، بڑے بڑے اچھے اشعار کہتے ہو، اے ابو العطا روز میری محفل میں آیا کرو، میرے دربار میں آ کے چند نظمیں سنایا کرو۔ اب ایک دن ابو العطا آیا ہارون رشید کے دربار میں، آ کر نظمیں پڑھی، اشعار کہے، اپنے انعام وصول کرنا چاہا، اور جب ہارون نے دینا چاہا تو اس نے کہا مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، چلا گیا۔ دوسرے دن آیا، اشعار کہے۔ جب تیسرا دن تھا، ہارون نے کہا وہ نظم جو جس کی وجہ سے تو دنیا میں مشہور ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے تو مدینہ میں بہت بڑا شاعر مشہور ہو گیا، کل آخری دن ہے تیرا، کل میرے دربار میں اس نظم کو پڑھنا، جو تو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ اب کیا ہوا؟ جب تیسرا دن آیا ہارون رشید کے دربار میں، ابو العطا آئے، وہی نظم جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے تھے اس نظم کو پڑھا۔ نظم پڑھنے کے بعد ہارون رشید مسکرانے لگا، ہر جگہ سے واہ واہ کی صدائیں بلند ہوئی، سب نے کہا بتاؤ کیا چاہیے؟ ہارون رشید نے کہا ہے ابو العطا 3 دن ہو گیا تو میری محفل میں آتا ہے، بتا جو تو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ ہارون رشید سمجھ رہا تھا کہ میں جو کہوں گا، یہ جو کہے گا میں اس کو دے دوں گا، یہ دنیا دار ہے، شاعر کہتا ہے، شاعر ہے، اشعار کہتا ہے، میں جو مانگے گا دوں گا۔ اب ہارون کے سامنے ابو العطا کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہا تو نے کہا ہے نا کہ جو تو مانگے گا میں دوں گا؟ ہاں میں نے کہا ہے۔ کہا اپنی بات پر غور کر، آج تجھ سے میں جو مانگوں گا تو دے گا؟ کہا میں بادشاہ وقت ہوں، تو ہیرے جواہرات کہتا ہے میں تجھے بوریاں بھر کے دوں گا لے جا، جہاں کہتا ہے زمین دوں گا۔ کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو میں مانگ رہا ہوں وہ تجھے چاہیے، وہ میں طلب کر رہا ہوں، مجھے عطا کر۔ ابو العطا نے جب اپنے زبان کو کھولا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے وقت کے امام موسیٰ کاظم کو رہا کر۔ جب یہ کہا ہارون رشید خاموش ہو گیا۔ اگر عطا نہ کرتا، سیاست دیکھیے عزیزان گرامی، اگر انکار کر دیتا، جتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے کہتے ہارون رشید نے اچھا نہیں کیا، 3 دن ہو گئے، اشعار کہتا ہے واپس بھیج دیا۔ کہا میں تجھے خالی نہیں بھیجوں گا، کیونکہ تو نے وہ چیز طلب کر لی ہے وہ میں تجھے عطا ضرور کروں گا۔ کہا کیا کرنا ہے امام کا؟ کہا امام
की ज़ियारत करना चाहता हूँ, इमाम के इल्म से मुस्तफ़ीद होना चाहता हूँ। अब हारून रशीद ने दरबारियों को भी खामोश करवाने के लिए कहा, जा अबुल अता, कल का दिन छोड़ दे और परसों 25 रजब के दिन पुले बगदाद पर तू अपने वक्त के इमाम का इंतज़ार कर सकता है। अगर वहाँ इंतज़ार नहीं करेगा तो ऐसा कर अबुल अता कि जो कैद खाना है इसके दरवाजे पर बैठ जा। 2 दिन गुजर गए अज़ीज़ान गिरामी। जब 2 दिन गुजरे, तीसरा दिन आया, अबुल अता सुबह खुश हो गया, आज इमाम से मुलाकात का दिन है। देखिए ऐसे भी मौला के चाहने वाले थे कि जो दुनिया दार नहीं थे, दुनिया को तलब नहीं कर रहे थे, एक इमाम की ज़ियारत के मुश्ताक थे, इमाम को देखने के मुश्ताक थे, इमाम के चेहरे की ज़ियारत के मुश्ताक थे, जो दुनिया को तलब नहीं कर रहे थे। अब जब तीसरा दिन हुआ, अबुल अता सुबह सुबह गया और जाकर कैद खाने के बाहर बैठ गया। देख रहा था बड़े बड़े लोगों को सिपाही असीर करके ला रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कैद खाने में असीरों का आना जाना लगा हुआ है। तो देखता रहा, शाम हो गई। जब असर का वक्त आया तो उसने क्या देखा अज़ादारों, उसने देखा कि एक तख्त है, एक तख्ते के ऊपर जंजीरों में जकड़ा हुआ एक कैदी है जिसको लाया जा रहा है। अज़ादारों, ये असर का वक्त करीब है, रिवायत के अल्फाज है, यही वक्त था। और क्या देखा अबुल अता ने, सुबह से देख रहा था कि मेरा इमाम आएगा, मैं इमाम के चेहरे की ज़ियारत करूंगा। अज़ादारों, जब देखा, पूछा कि ये कौन सा कैदी है कि जिसके जंजीर उसके साथ ही है, जिसकी कलाइयों से खून जारी है। पूछना चाहा तो लोगों ने, जो सिपाही, जो मजदूर 4 इमाम का जनाजा उठा के आ रहे थे, कहा ये राफिजियों का इमाम है। जब ये कहा ना, अबुल अता को ज़ादारों पता चल गया कि ये मेरे वक्त के इमाम हुसैन काज़िम का जनाजा है। कहा, ए हारून रशीद, तूने अच्छा नहीं किया और मेरी हालत किस हालत में इमाम की मैं ज़ियारत करूंगा। अज़ादारों, अबुल अता मौला के साथ आया। मजदूरों ने क्या किया, चूंकि किराए के मजदूर थे। अज़ादारों, जरा तसव्वुर करिए, और जिसकी 20 बेटियां मदीने में मौजूद हो और जिसके 19 बेटे मदीने में मौजूद है, जरा तसव्वुर करके रहिएगा। पूरे बगदाद पर उस कैदी का जनाजा है, कोई रोने वाला नहीं है और कोई नहीं कहता वाह रज़ा के बाबा का जनाजा है। आज जनाब मासूम को फुर्सत देना है और गरीब दूस मशहद के वाली को फुर्सत देना है, और ये उसके बाबा का जनाजा है जिसका रोजा आज भी मशहद में इतना चमक रहा है। अबुल अता ने देखा कि मौला के जनाजे को, उस तख्त को ला के रखा पुले बगदाद पर, और पुले बगदाद पर आने जाने वालों का हुजूम है। मैंने पढ़ा तो नहीं, लेकिन किसी आलिम दीन से सुना है कि जो भी गुजरता था पूछता था किसका जनाजा है। कोई गरीब समझता था और कोई कहता ये राफिजियों का इमाम है, कोई अपने पाँव उस तख्त पर मार कर जाता था। अज़ादारों, उधर मुसैयब था तो हारून का रिश्तेदार, जब मौला